پانی میں رہنے کے بعد ہاتھوں اور پیروں کی جھریاں بننے کی کیا وجہ ہے؟ دوستو، اگر آپ کچھ وقت تک اپنے ہاتھوں اور پیروں کو پانی میں ڈبو کر رکھیں گے تو ان پر کچھ عجیب سی جھریاں نمودار ہو جائیں گی، یعنی ہاتھوں اور پیروں کی ہموار سطح پر عجیب سے لکیریں ابھر آتی ہیں جو کہ کچھ افراد کو بدنما محسوس ہوتی ہیں۔ مگر اس کی وجہ کیا ہے اور ہاتھوں اور پیروں کی جلد پر یہ جھریاں کیوں نمودار ہوتی ہیں؟ جسم کے دیگر اعضاء کو جتنی دیر تک پانی میں ڈبو کر رکھیں ان پر کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا؟ دوستو، ان سوالات نے دہائیوں سے سائنسدانوں کے ذہنوں کو الجھا کر رکھا ہوا ہے اور جوابات کے لیے مسلسل کام کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو اس کی وجہ ہی معمہ بنی ہوئی تھی، مگر حالیہ دہائیوں میں اس کا مقصد جاننے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ کیا اس سے صحت کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہوتا ہے یا نہیں۔ دوستو، ہاتھوں اور پیروں میں جھریاں پڑنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے عام وجہ تو سب کو معلوم ہے، یعنی کچھ وقت تک پانی میں وقت گزارنا۔ سائنسدانوں کا پہلے خیال تھا کہ پانی جلد کی اوپری تہوں سے گزر کر معمولی سوجن کا باعث بنتا ہے۔ یہ سوجن بعد میں جلد پر جھریوں کا باعث بنتی ہے، مگر اب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ایسا ممکنہ طور پر خون کی شریانیں سکڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب آپ ہاتھ یا پیروں کو پانی میں ڈبوتے ہیں تو اعصابی نظام خون کی شریانوں کو سکڑنے کا پیغام بھیجتا ہے۔ اس پیغام پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے جسم ان حصوں کے لیے خون کی فراہمی کم کر دیتا ہے، جس سے شریانیں سکڑ جاتی ہیں اور جلد ان کے گرد مڑ جاتی ہے، جس سے جھریاں بن جاتی ہیں۔ یہ تو ابھی واضح نہیں کہ اس عمل کی وجہ کیا ہے، مگر سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ انسانی ارتقاء کا نتیجہ ہے تاکہ ہم گیلے ہاتھوں کے باوجود چیزوں کو تھامنے پر اپنی گرفت کو مضبوط رکھ سکیں۔ دوستو، ایک تخمینے کے مطابق گرم پانی میں جھریاں بننے کا عمل 3.5 منٹ جبکہ ٹھنڈے پانی میں 10 منٹ میں مکمل ہو سکتا ہے اور مجموعی طور پر یہ اوس دورانیہ تقریباً 30 منٹ ہوتا ہے۔ مگر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کسی فرد کے ہاتھوں یا پیروں کے اعصاب کو نقصان پہنچا ہو تو وہ انہیں جتنی دیر تک مرضی پانی میں ڈبو کر رکھے جھریاں نہیں پڑیں گی۔ دوستو، آئیے اب جانتے ہیں کہ سائنسدان اس بارے میں اب تک کتنا کچھ جان چکے ہیں۔ سائنسدان یہ جان چکے ہیں کہ کچھ دیر تک ہاتھوں اور پیروں کو پانی میں ڈبو کر رکھا جائے تو ان حصوں کے لیے خون کے روانی میں نمایاں کمی آتی ہے۔ جب یہ جھریاں نمودار ہو جائیں تو ہاتھ یا پیر سفید یا زرد نظر آتے ہیں کیونکہ اس سطح سے خون کی سپلائی رک جاتی ہے۔ مگر سائنٹسٹ کا سوچنا ہے کہ اگر اعصاب ان جھریوں کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جسم میں آنے والی اس تبدیلی کی کوئی وجہ بھی ہے اور اس سے ہمیں کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ دوستو، مانچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے ماہرین نے 2020 میں ایک تجربہ کیا جس میں گیلے ہاتھوں سے پلاسٹک کی اشیاء پر گرفت کی مضبوطی کو جانچا گیا۔ نتائج سے یہ معلوم ہوا کہ خشک ہاتھوں کے ساتھ لوگوں کو ہاتھ کی گرفت میں کم طاقت خرچ کرنا پڑتی ہے، مگر گیلے ہاتھوں سے گرفت کی مضبوطی کم ہو گئی۔ دوستو، محققین نے بتایا کہ نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھریاں انگلیوں اور اشیاء کے درمیان رگڑ کو بڑھاتی ہیں، مگر اس تحقیق میں ایک سکے جتنے حجم کی چیزوں پر تجربات کیے گئے تھے اور زیادہ بڑے حجم کی اشیاء پر رگڑ گرفت مضبوط کرنے کے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دوستو، اس سے قبل کچھ سال پہلے نیو کیسل یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں پانی سے جھریاں بنتی ہیں وہ گیلے ماربل کو خشک ہاتھوں والوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر پکڑ سکتے ہیں۔ دوستو، ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ کھارے پانی میں ایسی جھریاں بننے کے لیے زیادہ وقت لگتا ہے اور وہ جھریاں بہت زیادہ نمایاں بھی نہیں ہوتی۔ دوستو، یہ سب کچھ سائنسدان جان چکے ہیں، مگر اب تک ایسا کوئی ٹھوس جواب موجود نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ دوستو، آئیے جانتے ہیں کہ اس کا صحت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ عام طور پر یہ جھریاں بے ضرر ہوتی ہیں اور چند منٹ میں ہی غائب ہو جاتی ہیں، مگر ان سے صحت کے بارے میں بھی کچھ اشارے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر جسم میں پانی کی کمی ہو تو جلد کی لچک کم ہو جاتی ہے اور پانی میں ڈوبے بغیر ہی جھریاں بن جاتی ہیں۔ اور ایسا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے مریضوں کے ہاتھوں اور پیروں کو پانی میں ڈبونے کے بعد بننے والی جھریاں بہت زیادہ نمایاں نہیں ہوتی، اور ایسا ہی ہارٹ فیل کے پیشنٹ میں بھی دیکھنے میں آیا ہے۔